میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے حسین بھائی نے کہا کہ ہمیں یعنی جو اپنے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ عربی زبان یا فارسی زبان چونکہ ظاہرین انہی دو زبان کے زیادہ ہیں. آپ تو ماشاءاللہ مولانا بھی ہیں. جی میں ایران میں ہوتا ہوں، میں 13 سال سے وہیں پر پڑھتا بھی ہوں اور وہیں پر رہتا ہوں میں قم میں، اور 13 سال سے تقریباً میں وہیں پر ہوں. تو جب کبھی ہم ہوتے ایرانی ہوتے تو ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے تھے کہ زبان نہ ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود، ایک ہی بات ہے، یہاں ساروں کی زبان جو ہے وہ حسینی ہے. یہاں نہ اردو، نہ ہندی، نہ گجراتی، نہ عربک، پرشین، سارے کام. مجھے نہیں لگ رہا کہ کبھی لینگویج کی وجہ سے کوئی کام کسی کا رکا ہوگا یہاں پر. وہ ہماری بات سمجھ لیتے، وہ اپنی بات سمجھا بھی دیتے ہیں، اور انہیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ انہیں مل جاتا ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. اور جو لوگ نہیں آئے ہیں، یقیناً اگر واقعاً معجزات کی کسی دنیا کو دیکھنا ہے انسان کو، تو اس راستے پر ضرور آئے اور اس معرفت کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے. یہ ساری چیزیں تو ظاہری مادی ہے، جو کھانا اور پانی ہم دیکھ رہے ہیں جو مل رہا ہے، یہ ظاہری مادی چیزیں ہیں. یہ انسان کے جذبات ہے کہ جو انسان دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم امام کے لیے کیا کر سکتے. لیکن کوئی واقعاً حقیقی معرفت کی نظر رکھ کر اگر اس راستے کو دیکھے گا تو یقیناً اسے صرف یہاں پر کمالات اور معجزات کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے گا. یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس چھوٹی سی سرزمین جو کربلا ہے، 4.5 کروڑ جو کہ ایک کہتے ہیں کہ آذربائیجان کی ایک آبادی، پورے ملک کی آبادی 1 کروڑ اتنی آبادی نہیں ہے کہ جو یہ اپنے دامن میں ایسے آنے والوں کو سمیٹ لیتی ہے. اور سب کا ماشاءاللہ سے کھانا پینا بھی چل رہا ہے، سب کے جو روز کے ایام میں وہ بھی چل رہے ہیں، اور سب کے سب کو وہ ذریعے پہ یعنی چھو کے ہاتھ لگا کے اپنی بات کہنے کا موقع بھی پورا ملتا ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً میں نے بتایا کہ ہر ایک یعنی ہر آدمی یہاں پر جیسی نظر رکھتا ہے ویسے معجزات دیکھتا ہے. اور میں واقعاً جو بھی آنے والا ہے وہ ضرور عراقیوں کے گھر میں جا کر یہ ایکسپیرینس ضرور کرے کہ وہ کس طرح سے امام کے ظاہر کی خدمت کرتے ہیں، اور اپنے اندر اپنے گھروں میں بھی ہم اس جذبے کو قائم رکھیں کہ جو زائرین کی خدمت یہ لوگ کرتے ہیں، ہم اس کا اگر 1% یا شاید 0.5% بھی کر لے جائیں تو شاید سعادت ہوگی ہمارے لیے. میں نے ابھی ایک آرٹیکل پڑھا تھا عراقیوں کے حوالے سے کہ یہ اپنی بیٹیوں کا جہیز کا جو سامان ہے وہ جو جمع کرتے ہیں اس سے پہلے زائرین کے لیے رکھتے ہیں، اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو وہی سامان اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں. اور اس سال چونکہ کورونا کی وجہ سے لوگ نہیں آ پائے تو میں نے سنا کہ کتنے عراقی ایسے انہوں نے 2 مرتبہ مشی کی، ایک ان تمام مومنین کی جانب سے کی کہ جو نہیں آ سکے ہیں، اور ایک اپنے لیے جو ہر سال کرتے تھے. تو یہ جذبوں کو ہم اگر شاید سیکھ لیں کچھ، مجھے نہیں پتا کہ لوگ کس عنوان سے کس زاویے سے دیکھتے، لیکن درسگاہ ہے. قدم قدم پر ہمیں ہمارے لیے خود، یعنی میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، کہ سیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں خدمت میں، ہم سے جتنا ممکن ہو کرنا چاہیے. اور اس خدمت کے حوالے سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا آپ کسی کو بھی لا سکتے تھے، یعنی یہ جو کر رہے ایسا نہیں ہے ہم نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا، لیکن شکریہ اس بات کا مولا آپ نے ہمیں یہاں پر رکھا کہ ہم آ جائیں، ورنہ نہ ہمارے ہونے سے کام ہوگا نہ ہونے سے ہوگا. وہ جسے چاہے یہاں پر رکھ دے، وہ کام کرنے والا ہے. لیکن اس بات کے لیے زندگی بھر شکر کے سجدے کرے کہ ہمارا انتخاب ہوا، ہم مولا کے شکر گزار ہیں، پروردگار کے شکر. ہماری دعا یہی ہے آپ تمام مومنین کے لیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام، مولا غازی عباس، مولا امام علی علیہ السلام ہمارے آپ کی آج کی اس سال کی زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دیں، اور آپ کو پھر انشاءاللہ اگلے سال اور اس کے آنے والے بعد سالوں میں بلائیں. چونکہ تاریخ میں دیکھنے میں یہی ملا ہے ناظرین کرام کہ 1400 سال سے یہ زیارتیں کھلی ہیں کچھ عرصہ، اور پھر کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئیں. اس سال دیکھنے میں آیا ہے کہ تھوڑا سی نیرو ہو گئی ہیں. اگلے سال کیا ہوتا ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ مولا اپنا کرم رکھے، اور تمام دیکھنے والوں کو اور ان کے جو خدمت گزار یہاں موجود ہیں ان کو اور مجھ کو انشاءاللہ اگلے سال پھر مولا بلائیں اور آئیں، خدمت کریں ان کی، اور آپ لوگوں سے بھی بات چیت رہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین، قائم کربلا کے حوالے سے وسیم نقوی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. سامعین، آج اربعین کا دن ہے اور یہاں پہ پرساداری کا سلسلہ جاری ہے. یہاں بہت خوبصورت بڑے دلخراش مصائب پڑھے گئے، بڑے اس پر رقت تھی. اور ابھی میر حسن میر میرے پیچھے عقب میں نوحہ خوانی کر رہے ہیں، اور یہاں اور بھی نوحہ خوانی ہے. کئی جگہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے.
ہمیں اس بات کی بڑی تشویش تھی کہ اس دفعہ کا اربعین کا جو سلسلہ ہے وہ کیسا رہا پچھلے کئی اربعین کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ ہمیں یہاں کے ایک مقامی جو پاکستانی ایک کاروباری ایک بزنس مین ہے, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. علیکم جی. آپ کا نام سر؟ علی رضا. علی رضا بھائی, یہ بتائیے کہ ہر سال جو اربعین تھا, اس اربعین میں اور پچھلے سالوں کے کئی اربعین میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ اس سال فرق یہ تھا کہ اربعین میں پہلے عراقی نہیں ہوتے تھے, عراقی اپنے موقع میں زائرین کی خدمت کے لیے ہوتے تھے. اس دفعہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے قیام بھی کیا ہوا ہے, تو رش عراقیوں کا جو پہلے کم ہوتا تھا کیونکہ وہ زائرین کی خدمت کے لیے ہوتے تھے, اس دفعہ وہ خود آئے ہیں. یہ فرق ہے. اچھا, تو تعداد اس وقت انٹرنیشنل جو باہر سے آنے والے لوگ تھے ان کی تعداد کم تھی, وہ تقریباً 10 سے 15 ہزار ہوں گے ٹوٹل سارے ملکوں سے آنے والے انٹرنیشنل, کیونکہ ریسٹرکشن تھی میرے خیال میں 1500 ویزے کی ریسٹرکشن تھی اس وجہ ہر سے. کنٹری کی تھی, تو تقریباً 10 سے 15 ہزار آئے ہوں گے. باقی تقریباً 1.5 کروڑ حرم بتا رہا ہے جو عراقی آیا ہے. اچھا, یہ عراقی جو ہے اس جو اربعین کا سلسلہ ہے, یوم اربعین کو کیسا سمجھتے ہیں وہ؟ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. عراقیوں کا یہ ہے کہ پورا سال وہ کماتے ہیں اور صرف اربعین پہ زائرین امام حسین کی خدمت کے لیے وہ پھر لگاتے ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ سیستانی صاحب کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ زیارات پر آؤ اور اربعین پر آؤ اور عراقیوں کے لیے زیارت کر کے فوراً واپس چلے جاؤ. یہ غیر ملکی جو زائرین آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل جو ہے وہ زیارت کر کے چلے جاتے ہیں. پچھلے سالوں میں جاتے رہے ہیں لوکل, اس دفعہ وہ ادھر ہی موجود تھے. اس دفعہ وہ ادھر ہی موجود تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں رش, کہیں پہ کمی محسوس نہیں ہو رہی. آپ بین الحرمین میں بھی چلے جائیں, حرم میں بھی چلے جائیں, ویسا ہی رش ہے. اچھا, مجلس تو جیسے آج یہ یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے, پورے شہر میں مجلس کا سلسلہ رہتا ہے, تو گورنمنٹ کیسے کیا ان کا کام رہتا ہے؟ گورنمنٹ کا صرف اس وقت سیکیورٹی کا کام رہتا ہے اور کلیننگ وغیرہ کا سٹی کی. ٹھیک ہے, سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں, باقی سارا یہ عراقی عوام خود کر رہی ہوتی ہے. موقع بھی لگا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں, لوگوں کے لیے اپنے گھر بھی کھولے ہوئے ہیں انہوں نے. اچھا, میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ کووڈ کی جو پابندی ہے, ایس او پیز کی ماسک لگائے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھے, یہاں کربلا میں آپ نے دیکھا ایسا کچھ سلسلہ؟ خاک شفا کے شہر میں, اس شہر کی مٹی بھی خاک شفا ہے, تو پھر اب اچھا, شروع میں تو کیا ہوگا گورنمنٹ نے, صرف اربعین پہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ محرم سے کچھ بھی نہیں نظر آیا کسی قسم کی سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ. اس سے پہلے تھا سارا کچھ, تو کربلا میں نہیں نظر آتی, باقی شہروں میں نظر آتی ہے. اچھا, یعنی کربلا کے علاوہ اگر شہر سے باہر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے ناظرین اکرام, کہ جب اس حدود سے باہر جاتے ہیں تو ایس او پیز کے اوپر من و من اس کے اوپر پابندی کرائی جاتی ہے, ریسٹرکشن سے سیم اسی طرح جیسے ہمارے کینیڈا میں, امریکہ میں اور دنیا کے یورپ اور دوسرے دیگر ممالک میں. مگر یہ کربلا کی خاص بات ہے کہ یہاں پہ نہ پابندی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی یہاں ابھی تک کوئی بیمار نظر آیا. ایسے کیسز یہ کربلا کے میں نکلے ہیں کووڈ کے ضرور نکلے ہیں, شروع میں نکلے ہیں, اب تو اتنا ایسا کچھ نہیں. حالانکہ عراق میں اوور آل ڈیلی 4000 to 5000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اب کربلا میں کتنے ہو رہے ہیں وہ آئیڈیا نہیں ہے. بہرحال ابھی تک میں کسی پیشنٹ کو نہیں نظر آیا. ابھی پھر رہے ہیں, اس قسم کی سچویشن نظر نہیں آ رہی, کیونکہ نہیں تو حرم والے اس طریقے سے آنے نہ دیتے. اچھا, کتنے عرصے سے آپ یہاں؟ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے. 1 سال سے کنٹینیو آپ یہاں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کربلا میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی پیشنٹ سامنے آیا ہو. یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ خاک شفا جو شفا ہے وہی شفا یاب کرتی ہے. کچھ عرصہ پہلے تو باقاعدہ آفیشلی اناؤنس بھی کیا گیا تھا کربلا کرونا فری ہے, کووڈ فری. مارچ میں اور اپریل میں اناؤنس بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیا گیا تھا کہ 0 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور میں تو کہتا ہوں کہ مولا جتنے بھی زائرین ہیں, جتنے بھی پرسہ دینے کے لیے جو دنیا کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوئے ہیں, پروردگار ان تمام لوگوں کو اپنی امان میں رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. رضا بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. سامعین اکرام, آج اربعین کا دن ہے اور یہاں سے لائیو ہم قائم کربلا کے حوالے سے جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں وسیم نقوی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بین الحرمین میں اس وقت مغرب کی اذان کا ہو چکی ہے اور یہاں نماز کا سلسلہ جاری ہے. اور دنیا سے آئے, دور دور سے آئے جو زائرین ہیں یہاں پر اس وقت نماز کی تیاری کر رہے ہیں. اور سارا دن سے یہیں پہ جلوس کا سلسلہ,
نوحہ خوانی کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہا، اور کل رات اس کربلا کے گلی گلی اور کوچے کوچے سے جلوس کا سلسلہ جاری رہا۔ سوگوارہ نے پرسہ دینے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آئے یہاں پر شرکت کی انہوں نے، اور ٹھیک ہے وہ والی بات تو نہیں ہے جو ہر سال ہوا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے مومنین کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نظروں سے کہ یہاں موجود ہے۔ مولا ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے، اور اگلے آنے والے سالوں میں آپ جتنے بھی ہمارے مومنین دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے، ہماری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ زیارت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی زیارت آپ کو نصیب فرمائے۔ قائم کربلا کے حوالے سے وسیم نقوی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت ہمارے پاس چونکہ اربعین کا دن ہے اور کافی مجالس وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے چاروں طرف، کچھ موقف ایسے ہیں کہ جو موقف اس وقت بڑھا دیے گئے، اور یہ عراقی بچے ہیں، ان سے ابھی ہم آپ کو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جو خادم ہیں، جو زائر آتے ہیں، یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو چائے پلاتے ہیں، شہر کی صفائی کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی یہ زائر کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں، اور ہم جیسے زائر ہماری نگاہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے مدد لیں گے ضیاء عباس صاحب کی، چونکہ ان کو عربی پہ ماشاءاللہ کافی کمانڈ حاضر ہے۔ ضیاء عباس ان سے ذرا پوچھ کے بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں اتنی خدمت کرتے ہیں زائرین کی؟ انت اسم الكريم؟ محمد كرار. اهل الكربلاء ولا اهل النجف؟ اهل الناصرية. 400 کلو تقریباً صح؟ یہ تقریباً 400 کلومیٹر سے واک کر کے آئے ہیں اور یہاں پر پھر زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا کتنے دن لگے ان کو یہاں آنے میں؟ کم یوم اخذ المشی 13 days 13 دن 13 دن کنٹینیو انہوں نے مشی کی ہے۔ واک تھوڑی تھوڑی روک روک کے جس طرح کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے واک کیے۔ 13 days ٹوٹل یہ پہنچے۔ کم یوم جالس ہیں نا؟ صالح يومين یوم واحد يومين 3 دن سے یہاں وخدمت زواركم من هنا الموقف موجود؟ ايش اسم الموقف؟ ليش اسم الموقف؟ موقف مسار الحسین کے یہ خدام ہیں۔ 13 دن ان لوگوں نے واک کی ہے ناصریہ سے اور اس کے بعد یہاں آ کے پچھلے 5 دن سے ہم جیسے زائرین کی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں یہ ایسا کیوں کرتے، کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے ان کو لوگوں کی خدمت کرنے کی؟ ايش السبب انت جانے هنا وايش السبب يعني انت خدمتكم زواركم؟ الإمام الحسين صرف امام الحسین کے لیے، بس الامام الحسین، صرف امام الحسین کے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 13 دن کا انہوں نے ٹریولنگ کی ہے واک سے۔ کہاں سے کیا ہے؟ ناصریہ سے۔ اچھا، ناصریہ سے جو لوگ آئے ہیں وہ کتنی تعداد میں زائرین آئے ہیں یہ پوچھیں؟ كم أعداد تقريبا من ناصرية؟ حوالي 10,000 15,000 50,000 العراقيين. لا كم العدد من تقريبا من ناصرية؟ واحد مليون من ناصرية بس؟ 1 ملین آدمی صرف ناصریہ سے واک کر کے 13 دن میں یہاں پہنچا ہے۔ وہ کیا صرف ناصریہ کے لوگ سے یا 1 ملین صرف ناصریہ؟ نہیں، ناصریہ کے لوگ سے یا ان کے اطراف کے سب؟ هو بس في الناصرية مليون ولا من برا من الناصرية كمان ولا باللاهور بالناصرية؟ ناصرية 4 ملايين ويطلعون مليون يبقى 3 ملايين۔ 3 ملین لوگ وہاں رکے ہیں جنہوں نے واک نہیں کیے اور تقریباً 1 ملین افراد وہاں سے واک کر کے عراقی یہاں پہنچے 13 دن۔ تو ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں یا یہ لوگ خود آئیں؟ الحریم کمان، اطفال کمان ولا بس ماشاءاللہ رجال؟ حريم ونساء ورجال، مرد، عورتیں بشمول بچے۔ نیر بھائی ان کے جذبات کو آپ کیا کہیں گے عباس بھائی؟ نہیں، یہ انتہائی یہ مولا امام حسین کا جو معجزہ ہے، ہمارے معصومین کا معجزہ ہے کہ یہ خدمت کو مولا سے ہی صلہ مانگتے ہیں، مولا دیتے ہیں صلہ اس کا۔ یہ ہم دوسری بات وسیم بھائی، عراق صدام کے زمانے سے مظالم کا شکار ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اتنی خدمت کر رہے ہیں اور وہ اپنے اندر کی جو رکی ہوئی بڑھاس تھی وہ باہر نکال رہے ہیں۔ اور یہ ان کا کام اس لیے ہے کہ یہ مولا نے اتنا موقع دیا کہ پہلے جو اربعی پہ ہاتھ کٹا کے اور بیٹوں کی قربانی دے کے اربعی کیا کرتے تھے، پیر کٹا کے خود دیا کرتے تھے، اس سے بچ کے اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کرم ہے مولا کا کہ ہم اربعی کی واک اس طرح سے کر رہے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی سی کہ جیسے ہم نجف سے آئے تھے تو دنیا جہان کے زائرین تھے،
لیکن ان سے یہ پوچھے کہ کیا صرف ناصرین کے یا اطراف سے بھی لوگ شامل ہوئے تھے؟ اور ساتھ ساتھ ان سے ذرا یہ بھی پوچھے کہ ان کے بڑوں نے ان کو بتایا کہ صدام کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے، ان کی فیملی کے لوگ. بالنسبه للوقت الصدام كيف المشي انت ولا في ناس مشي بالوقت الصدام على ابوها وامها؟ كيف اقول لك يعني كيف المواقع كده؟ صدام حسين كان عدو للشيعة، يعني شو اقول لك، يعني مثلا قليل تروح ناس تلبد، يعني قتله، يعني اذا كذا كذب. وہ کہہ رہا تھا ہمارے والدین یہ بتاتے تھے کہ بہت کم لوگ آتے تھے اس زمانے میں، صدام کی بہت زیادہ سختی ہوا کرتی تھی اور بہت کم لوگ اس وقت ہوتے تھے، لیکن جب سے یہ صدام کا دور ختم ہوا ہے تو ہم لوگ مسلسل ہر سال یہ عمل کر رہے ہیں. كان من انصار السنة صدام. وہ کہہ رہے ہیں وہ ما عنده مشكلة بس كان عنده وقت شديد الوقت الحالي. ايه وقت الحالي عندنا هوسة على الإمام الحسين. کہہ رہے ہیں صرف امام الحسین کی خدمت کے لیے. كلام علي اب یہ کچھ میسج جو ہے اپنے امام الحسین کے لیے اور ہمارے چینل کے لیے جو نا دینا چاہ رہا ہے. تفضل يا اخوي. شمر مو خال للعباس وهاي الخوضة من فيه، أظن غلطان هذا الكاتب التاريخ ولا عادل محاكيه، ترى أم البنين مؤصلة من سباع ومعروفة كلابية، هاي المطيد ونحسين عباس وثلاثة وياه، ما نرضى على القايل ضبابية، الخال الموش مؤصل ما يتعلق به عباس، خال الموش مؤصل ما يتعلق به عباس، خال الموش مؤصل ما على علقم. ممكن اسوي لك اللوحة كده الأذى بالعربي؟ الأذى بالعربي يعني مثلا زي انت قلت لك يعني من الناس من هنا في اهل العراق قول احد والله يا زهرة ما ننسى حسينا، يا زهراء ما ننسى حسينا. ايوه احد والله يا زهرة ما ننسى حسينا. عباس العباس ما انك جيب للمويه زي يعني في اختبارات. ايه عندك لقمه يعني باسم كربلاء وممكن عندك لقمه. اهم حاجه بالزي العاشوره بالاخره الوقت الترويج. عبد والله يا زهره ما ننسى حسينا، يا عباس جيب للمويه، عباس جيب الماي لسكينة، يا 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 عباس جيب الماي لسكينة، عباس جيب الماي لسكينة، عباس جيب الماي لسكينة. یہ ایک مشہور میں اس کا آپ کو صرف ترجمہ بتا دوں، جس یوم عاشورہ میں جب یہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں حدود سے، تو صرف 2 منٹ چند گھنٹے بالخصوص 4